نون بھی کہہ رہی ہے دھاندلی ہوئی ہے، پیپل پارٹی نے کہا ہے دھاندلی ہوئی، لیکن ہم مانتے ہیں اس بات کو کیونکہ ملک کے وسیع تر مفاد میں اس وقت جو حالات ہے اس میں ہمیں کچھ ایسے فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں جو نہ چاہتے ہوئے بھی کرنے پڑ رہے ہیں۔ میں اسی طریقے سے مولانا صاحب بھی کہہ رہے ہیں دھاندلی ہوئی ہے، لیکن مولانا صاحب کے ساتھ جنہوں نے دھاندلی کی ہے تو آ جائیں، مولانا صاحب کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ خیبر پختونخوا سے ہی آپ احتجاج شروع کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن وہ بھی ایسا نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، پتہ نہیں ان کے کیا عزائم ہیں۔ کل پرسوں انہوں نے ایک انٹرویو دیے، ایک نیا پنڈورا بکس اس میں کھول دیے۔ میں ان سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ جب دھرنا دیا تو دھرنا ختم کس کے کہنے پہ کیا تھا؟ عدم اعتماد تو آپ نے بتا دیے کہ کس کے کہنے پہ آپ لے کے آئے تھے اور کیوں لے کے آئے تھے۔ اب خیبر پختونخوا کے حوالے سے آتے ہیں، جس پارٹی کو 91 سیٹس دی گئی ہے تو 91 کی کیا ضرورت تھی، الیکشن کی کیا ضرورت تھی؟ بول دیتے ہم کھڑے ہی نہیں ہوتے الیکشن میں۔ 91 سیٹیں آپ نے دے دی ہیں، قومی 44 سیٹیں دی ہیں، 2 سیٹوں کی کیا ضرورت باقی بچی صوبے میں؟ بتا دیتے ہم الیکشن میں کھڑے نہیں ہوتے، آپ نے جس کو بھی الیکشن دینا تھا اس کو دے دیتے، ہمیں فون کر دیتے کہ بھئی آپ لوگ بیٹھ جاؤ اور الیکشن کی ضرورت نہیں ہے، یک طرفہ فیصلہ ہے، ہم مان لیتے۔ اتنے خرچے کی کیا ضرورت تھی؟ اتنے ساری گورنمنٹ مشینری کو 2 مہینے تک استعمال کیا گیا ہے، ہمارے اخراجات الیکشنز کی ہوئے ہیں، یہ ساری چیزوں کو آپ دیکھ لیں۔ آیا یہ ٹھیک ہوئے؟ اور یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ آروز کی جو اس کے اوپر سوالیہ نشان اٹھ رہا ہے، میں آپ کی میڈیا کے دوستوں سے یہ پتہ کرتا ہوں کہ آیا یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ ہم تو الیکشن کر رہے تھے، ہمیں تو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اندر کیا ہو رہا ہے، لیکن آپ لوگ تو آبزرورز تھے، آپ لوگ تو ہر پولنگ اسٹیشن پہ جا رہے تھے، تمام صوبے میں آپ لوگوں کے نمائندے تھے، تمام چینلز تھے۔ اب میرے خیال میں اگر اس چیز کو آپ لوگ کلیئر کر دیں تو وہ سب سے زیادہ بہتر ہوگا۔ ہم نے تو پارٹی کی سیاسی میٹنگ میں بھی اس پہ تحفظات کا اظہار کیے اور پارٹی نے کہا ہے کہ انشاءاللہ جلدی اس پہ وائٹ پیپر بھی شائع کرتے ہیں اور آئندہ کا لائحہ عمل بھی دیتے ہیں کہ احتجاج کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، وہ پارٹی کی لیڈرشپ اس پہ فیصلہ کرے گی۔ تمام پارٹیاں، ایسے لگ رہا ہے خیبر پختونخوا میں کسی پارٹی کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، اور کچھ پارٹیوں نے تو اپنا نظریہ ہی دفن کر دیا ہے۔ پہلے کن القابات سے نوازا جا رہا تھا، اب اگر میں صرف ایک ہی لفظ کر دوں کہ ارک کے گلاب ہو گئے ہیں۔ پہلے جلسوں میں ایک لفظ ادا کیا جاتا تھا، بولنا نہیں چاہتا ہوں بری بات ہے، لیکن اب اس لفظ کو جو ہے وہ ارک کے گلاب میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ میرے خیال میں ہماری صوبے کی اپنی روایات ہیں، ان روایات کو دیکھتے ہوئے ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس الیکشن کو کرانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اتنے اخراجات کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ یہ باقی اور یہ اس دفعہ خیبر پختونخوا کی پہلی اسمبلی ہوگی ملک کی تاریخ میں جس میں اپوزیشن ریکوزیشن بھی نہیں کر سکے گی اجلاس کو۔ تعداد میرے خیال میں 14 15 یا 16 ہے، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو ان ساری چیزوں کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ووٹ اگر کوہاٹ کے حوالے سے 2.5 لاکھ این اے میں ووٹ کاسٹ ہوا ہے، 2.5 لاکھ سے اوپر۔ اگر گھنٹوں کے حساب سے منٹس پہ اس کو تقسیم کر دیں تو یہ پاسبل ہے؟ اگر پاسبل ہے تو ٹھیک ہے، ہم مان لیتے ہیں۔ میں نے تو ابھی 35,000 سے پلس ووٹ لیے اور الیکشن ہار گیا ہوں، میں مان رہا ہوں، لیکن جو جیتا ہوا ہے اس نے 4 دن پہلے پریس کانفرنس کی کہ دھاندلی ہوئی ہے۔ اس کے میں الیکشن آپ کے وساطت سے الیکشن کمیشن سے استدعا کروں گا کہ وہ اس بات کا نوٹس لیں۔ انہوں نے باقاعدہ ہائی کورٹ میں آپ لوگوں کی میڈیا کے سامنے فارم 45 انہوں نے رکھے ہوئے تھے، اس لیے میں وہ فارم 45 لے کے نہیں آئی ہوں اپنے ساتھ، لے کے آتا تو کیا ضرورت تھی، وہ تو انہوں نے دکھا چکے ہیں آپ کو۔ اس صوبے کا پہلے بھی دیوالیہ نکال دیا گیا ہے اور ابھی اس کے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہیں یہ اللہ ہی جانے، کون بشر ہے۔ لیکن میرے خیال میں اس صوبے کو ریسلنگ رنگ بنا دیا گیا ہے، تجربہ گاہ بنا دیا گیا ہے۔
اور یہ کب تک چلے گا یہ سلسلہ؟ بدامنی یہاں زیادہ، لا اینڈ آرڈر یہاں زیادہ، دہشت گردی یہاں زیادہ، الیکشن بھی یہاں ماشاءاللہ سب سے بہتر ہوئے، اور جن کو 91 سیٹیں ملی ہے وہ بھی سننا ہے آج ہے پتہ نہیں کل انہوں نے بھی کال دی ہے ہڑتال کی. تو اب یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ وہ ٹھیک ہے ہم ٹھیک ہیں، یا یہ 5-6 پارٹیاں ٹھیک ہیں، یا وہ ایک پارٹی ٹھیک ہے. ان گزارشات کے ساتھ میں نے کہا آپ لوگوں کے نوٹس میں یہ ساری باتیں لے آؤں کہ آپ لوگ اس کا فیصلہ کریں کہ 2.5 لاکھ ووٹ اتنے ٹائم میں کاسٹ ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے ہیں. کوہاٹ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ ساری چیزوں کو اس پہ دیکھا جائے کہ اس میں کیا کیا ہوا ہے، کس طرح ہوا ہے، کیوں ہوا ہے. فارم 45، فارم 47، مجھے کل فارم 47 مل گیا ہے. اگر کوہاٹ کے حوالے سے آپ دیکھ لیں 25 پولنگ سٹیشنز کے علاوہ 2.5 لاکھ ووٹ کاسٹ ہوئے 25 پولنگ سٹیشن کے علاوہ این اے میں. ابھی آپ اندازہ کر لیں ٹوٹل میرے خیال میں کوئی 2.5 لاکھ کو ذہن نہیں مانتا کہ کیسے کاسٹ ہوئے. انہی گزارشات کے لیے ہم آج آپ کے پاس حاضر ہوئے تھے کہ حکومت وقت تو ابھی ہے نہیں، لیکن جو سپریم کورٹ میں ریٹ پٹیشن دائر ہوئی ہے اور ان سے بھی عدلیہ سے بھی یہ کہیں گے، ابھی تو قاضی فائزی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میرے خیال میں وہ کوشش کریں گے کہ اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکل آئے، کیونکہ انہوں نے کیس کی سماعت کو منظور کر لیا سننے کے لیے اور بینچ بھی تشکیل دے دیا گیا ہے. اور ان سے بھی ہماری یہ استدعا ہے کہ اس کو باریک بینی سے دیکھا جائے کہ ہوا کیا ہے. جیسے 2018 میں آر ٹی ایس سسٹم بیٹھ گیا تھا تو اس دفعہ میرے خیال میں فارم 45 بیٹھ گئے. تو یہ ایک عجیب سا ڈرامہ ہے. پتہ تو ویسے بھی چل جانا ہے، آج نہیں تو کل نہیں تو ہفتے بعد 10 دن بعد، کہ کیا ہوا تھا، کیوں ہوا تھا اور کیسے ہوا ہے. تو یہی کچھ چند باتیں تھی. اب میں گور انقلابی صاحب کو کہہ دوں گا کہ وہ کچھ باتیں کر لیں. دیکھیں میری صرف ایک بات ہے کہ جب سے 88 سے ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان میں جو الیکشنز ہو رہے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف کوئی نہ کوئی محاذ بنتا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف ڈی آر او اور آر او ہمیشہ استعمال ہوتے ہیں. اس دفعہ جب ہم دیکھتے ہیں تو جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے، ہم بھی کہہ رہے ہیں، لیکن خیبر پختونخوا کا کوئی نام نہیں لے رہے. 3 جگہ اس وقت لوگ بتا رہے ہیں کہ 3 جگہوں پر دھاندلی ہوئی ہے، ایک پنجاب میں، ایک کراچی میں اور خیبر پختونخوا میں. تو ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر ہمارے جو دوست یہاں پر جیتے ہیں وہ بھی یہ مطالبہ کر دے، اور مولانا صاحب بھی یہ مطالبہ کر دے کہ خیبر پختونخوا کے جتنے بھی حلقے ہیں ان کے جو رزلٹ ہے وہ کھول دے، سامنے رکھ دیں، کیونکہ اس دفعہ 45 فارم کی کوئی حیثیت نہیں تھی، سارا کچھ 47 میں ہوا ہے. اگر کسی نے 38,000 ووٹ لیے ہیں تو اس کے ساتھ ایک لگا کے 1,38,000 بنا دیا گیا ہے. اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے تمام حلقے کھول دیا جائے اور تمام حلقوں کو دیکھا جائے کہ کتنے ووٹ پول ہوئے ہیں، کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ٹرن آؤٹ اتنا نہیں تھا. ہم تمام پولنگ سٹیشن پر جا رہے تھے، کوئی بھی نہیں تھا، ہمیشہ لائنیں لگی ہوتی تھی. اس دفعہ 2 یا 3 بندے ایک بوتھ پر ووٹ پول کرنے کے لیے آتے تھے. تو جب وہاں پر اتنا ٹرن آؤٹ نہیں تھا تو پھر 47 میں لاکھوں ووٹ کہاں سے نکل آئے؟ تو اس کی تحقیق ہونی چاہیے. خیبر پختونخوا میں پاکستان میں سب سے زیادہ دھاندلی ہوئی ہے. مولانا صاحب سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جن لوگوں کے پاس آپ بیٹھ رہے ہیں انہی لوگوں پر آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ کے سیٹ اس نے چرائے ہیں. تو آئے خیبر پختونخوا میں پاکستان پیپلز پارٹی آپ کا ساتھ دیں گے. ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، کیونکہ پیپلز پارٹی نے جو ریزلٹ دیا ہے کوئی ایک سیٹ پر کوئی مخالف پارٹی انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ فلاں جگہ پر پیپلز پارٹی نے غلط طریقے سے اس دفعہ اس الیکشن میں بھی کوئی سیٹ جیتا ہو. تو مطالبہ کرتے ہیں کہ آئیں خیبر پختونخوا سے شروع کریں. جو ہمارے دوست خپا ہے اور سٹرائک کر رہے ہیں، لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں، روڈز بن رہے ہیں، موٹر وے بند کر رہے ہیں، آئے سب سے پہلے یہ اپنے آپ لوگوں نے جو جیتے ہیں
وہ کھول کے دکھا رہے کہ اس میں کیا ہے. تھینک یو جی. اور اسی کے ساتھ ساتھ